بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئیں۔ اس مجلس میں اور کچھ باتیں اس سے متعلق ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر کے ایک بندہ سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ کے مرتبے تک پہنچتا ہے، غیبوبت سے حضور تک پہنچتا ہے، اور دلیل کے ذریعے عیاں تک پہنچتا ہے، مقام مشاہدہ تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے پھر عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا استعمال بھی غیر اللہ کے ساتھ کہیں پر نہیں ہوا۔ اس کے برعکس استعانت کا استعمال غیر اللہ کے ساتھ خود قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی اس کا استعمال ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں پر تو یہ ہے ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسری جگہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ سے، صبر اور نماز سے استعانت کرو۔ ایسے ہی حدیث مبارک جس کو نسائی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے الامن والعلا میں ذکر فرمایا کہ جب وفد حوازن خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے اموال و اہل و عیال کے مسلمان غنیمت میں لائے تھے، حضور سے مانگے اور طالب احسان والا ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم الظہر فقوموا فقولوا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، یعنی جب ظہر کی نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہونا اور یوں کہنا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں مومنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے باب میں۔ یہ حدیث فرماتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس تعلیم فرمائی کہ ہم سے مدد چاہنا، نماز کے بعد یوں کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کس طور سے تطبیق دی جائے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ استعانت حقیقی تو صرف اللہ ہی سے ہوگی، اور یہ دوسری جگہوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کا ذکر ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کہیں جنگل و بیابان میں راستہ بھول جائے تو آواز دے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہ سب استعانتیں اس طور پر جائز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں یا دوسرے اللہ کے نیک بندے، ان کو عون الہی، مدد الہی کا مظہر جان کر کے ان سے استعانت کی جائے
تو وہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی سے استعانت ہوگی۔ لہذا ان دو چیزوں میں کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ان سب سے استعانت کرنا گویا اللہ رب العزت ہی سے استعانت کرنا ہے، تو اب بندے کا ایاک نستعین کہنا صحیح ہو جائے گا۔ پھر ایاک نعبد، یہ مقام عبدیت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندہ جب اپنی بندگی دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور بے بس ظاہر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مقام مدح میں بندے کی اگر کسی مقام اور مرتبے کا ذکر فرماتا ہے تو اسی مقام عبدیت کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ ایسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایسے ایک اور مقام پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایسے ایک اور مقام پر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو یہ مقام عبدیت اللہ رب العزت کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ وہ مقام مدح میں بندے کی ساری صفات چھوڑ کر کے، ساری حالتوں کو چھوڑ کر کے اس حالت کا ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اس طور پر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی دعائیہ جملہ ہوگا، یعنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پھر جب بندہ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا سوال ہوتا ہے کہ میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ تو بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا یہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت کے کئی معنی ہیں۔ ہدایت کا معنی ارشاد، دلالت بلطف، لطف و عنایت کے ساتھ رہنمائی کرنا، ایسے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایسے اس کا معنی ایصال الی المطلوب، مطلوب تک، منزل مقصود تک پہنچانا، ایسے خلق الایمان فی القلب، دل میں ایمان پیدا کرنا، ایسے اس کا معنی دعا، الہام، بیان، ارشاد، اور اس کے علاوہ ثابت قدمی طلب کرنا اور مومنوں کو جنت کے راستے اور جنت تک پہنچانے والے راستے کی رہنمائی کرنا۔ ہدایت کی کئی قسمیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو کئی طریقوں سے ہدایت فرماتا ہے۔ ہدایت کی پہلی قسم، پہلا مرتبہ ہدایت الہامی کہلاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہدایت القاء ہوتا ہے۔ جیسے کہ بچہ
پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، رو کر کے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ درخت زمین سے پانی چوس کر بڑے ہوتے ہیں، پھول لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، شاخیں درخت کی ادھر ادھر فضا میں پھیلتی ہیں۔ یہ ہدایت الہامی ہوتی ہے۔ آیت کریمہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہر شے کو اس کے مناسب طریقے پر پیدا فرما کر ہدایت فرمائی، اس میں اسی ہدایت الہامی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مرتبہ ہدایت کا، ہدایت بالحواس، کہ حواس عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرماتا ہے۔ کان، آنکھ، ناک وغیرہ عطا کر کے ہدایت فرماتا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے بندہ اپنے نفع بخش اور ضرر رساں چیزوں کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے عقل کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے، یعنی جہاں حواس ظاہری بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حواس ظاہری کے ذریعے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، وہاں عقل کام کرتی ہے، بندہ عقل کے ذریعے ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جہاں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، عقل بھی نفع اور نقصان کے درمیان تمیز نہیں کر پاتی، وہاں اللہ رب العزت انبیاء کرام کے ذریعے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت اپنے رسولوں پر، اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل فرما کر کے رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر کے، اس سے اور آگے بڑھ کر کے، جب اللہ رب العزت بندے کے دل سے تاریکی کا حجاب اٹھا کر کے اس کے لیے عالم غیب کو عالم مشاہدہ کر دیتا ہے، سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور ہر چیز کی اصل حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر چیز کی حقیقت دکھا کر کے غیب کو مشاہدہ کر کے ہدایت فرماتا ہے۔ یہ ہدایت انکشافی یعنی کشف والی ہدایت کہلاتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کو حاصل ہو جاتا ہے، انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایسے ہی اولیاء کرام کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہدایت کے مختلف طریقے ہیں۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا لغوی معنی واضح راستہ، روشن راستہ، اور اسلاف کرام سے صراط مستقیم کے اور بھی کئی معنی منقول ہوئے ہیں جن میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ وہ سارے معنی ایک دوسرے کے لیے متلازم ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ بکر ابن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حضرت ابو العالیہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے دونوں صحابی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم ہیں۔ تو یہ سارے معانی مراد ہو سکتے ہیں، یہ سب صراط مستقیم ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم
کہ جب اتنے معانی اور اتنے مرتبے اور اتنی قسمیں ہیں تو یہاں پر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بندے نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اعتراف کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعتراف کر لیا، تو بندہ مومن ہے۔ جب بندہ مومن ہے تو گویا بندہ ہدایت پر ہے۔ اب جب بندہ ہدایت پر ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہمیں سیدھا راستہ چلا، دکھ تو گیا عقل کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے راستہ دکھ تو گیا، لیکن اب اس پر چلنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور یہ معنی اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، بلکہ حضرت علی اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہدنا کا معنی ثبتنا، ہمیں ثابت رکھ اس ہدایت پر جو ہمیں حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہمیں دکھ گیا، جس سیدھے راستے پر ہم کھڑے ہو گئے، اب اس سیدھے راستے کو طے کرنا ہے۔ تو اے پروردگار عالم ہمیں اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا، اس سیدھے راستے پر ہمارا قدم ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ تو ہی ہے، تیری ہی توفیق سے ہم اس سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم مومنوں کی طرف سے ہے، حالانکہ مومن ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے کہ اہدنا یعنی ثبتنا، ہمیں ثابت قدم رکھ اس سیدھے راستے پر، اور ہمیں مزید ہدایت عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایات کی کوئی انتہا نہیں مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق۔ تو اب یہاں دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جس سیدھے راستے پر ہم کھڑے ہوئے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اس پر ہمارا قدم ادھر ادھر نہ ڈگمگائے، اور دوسرا یہ کہ جو ہدایت ہمیں حاصل ہے ہمارے اس ہدایت میں اور زیادتی عطا فرما۔ یہ جب عام لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا تاکہ ہم تیری بارگاہ تک پہنچیں، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جب وہ محبوب بندہ جس کو معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو وہ جب اہدنا الصراط المستقیم عرض کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیر فی اللہ کے راستے پر چلا تاکہ ہمارے احوال کی تاریکیاں مٹ جائیں اور ہمارے جسم سے پردے ہٹ جائیں، ہمارا ہر حصہ تیرے نور سے منور ہو جائے، اور ہم تجھے تیرے ہی نور سے دیکھیں، ہم تیرے ہی نور سے تیرا دیدار کریں۔ یہ عارف واصل کہ اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم خود اس صراط مستقیم کو اور واضح فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جس پر اللہ تعالی کے انعام یافتہ بندے چلے۔ اب وہ انعام یافتہ بندے ہیں کون؟
اس کو بھی قرآن پاک نے واضح کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے جس پر یہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین چلے ہیں۔ بس اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اگلی نشست میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔